السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن اہتدى بہداہ اما بعد۔ عزیز طلبہ، تسہیل الوصول محاضرہ نمبر 12 میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے درس میں ہم اور آپ جس نقطے پر بحث کریں گے وہ ہے النسخ الی غیر بدل، اور دوسرا نقطہ ہوگا النسخ الی بدل۔ تو آئیے دیکھتے ہیں النسخ الی غیر بدل، بغیر بدل کے نسخ کا ہونا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے فرمان ما ننسخ من آیت او نوسها نأتی بخیر منها او مثلها، یعنی جب ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا نبی کے سینے سے بھلا دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں اس جیسی دوسری آیت لاتے ہیں، بخیر منہا او مثلیہا، اس سے بہتر یا اس جیسی دوسری آیت اور دوسرا حکم ہم لاتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی آیت منسوخ ہوگی، کوئی حکم منسوخ ہوگا تو اس جیسی یا اس سے بہتر دوسری آیت آئے گی، دوسرا حکم آئے گا۔ لیکن اس ہیڈنگ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی واجب اور ضروری نہیں ہے، بغیر بدل کے بھی نسخ ہوتا ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ کوئی آیت کریمہ منسوخ ہو جائے اور اس کے بدلے میں ویسی ہی دوسری آیت یا اس سے بہتر حکم والی دوسری آیت نہ آئے، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، کہہ رہے ہیں مذہب جمہور العلماء جواز النسخ الی غیر بدل عن الحکم المنسوخ۔ جمہور علماء کا مذہب منسوخ حکم کے بدل کے بغیر نسخ کے جواز کا ہے۔ یعنی جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ ایسا جائز ہے کہ جو حکم منسوخ ہوا ہے اس کے بدلے میں کوئی دوسرا حکم نہ آئے، ایسا ممکن ہے، جائز ہے۔ اور ان کی دلیلیں کیا ہیں؟ وَمِنْ أَدِلَّتِهِمْ نسخ وجوب تقدیم الصدقة بین یدی نجوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى غیر بدل کما فی سورة المجادلہ۔ اور جمہور علماء کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے، کیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرگوشی کرنے کے درمیان صدقہ پیش کرنے کے وجوب کا منسوخ ہونا بغیر کسی بدل کے، جیسا کہ سورہ مجادلہ کے اندر ہے۔ تو آئیے سورہ مجادلہ کی وہ آیت پڑھ لیتے ہیں تاکہ مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، سورۃ المجادلہ آیت نمبر 12۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے سرگوشی کرو تو اپنی سرگوشی کے درمیان صدقہ پیش کرو۔ یہ واجب تھا شروع میں، اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا، لیکن اس کے بدلے میں کوئی دوسرا ویسا یا اس سے بہتر حکم نہیں آیا۔ تو جمہور نے اس کو
دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ کوئی حکم منسوخ ہو اور اس کے بدلے میں ویسا یا اس سے بہتر حکم نہ آئے، جیسا کہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے، اور اس کے بالمقابل اس کے بعد کوئی دوسرا حکم آیا بھی نہیں ہے۔ یہ ایک بات ہوئی۔ النسخ الی بدل، بدل کے ساتھ نسخ کا ہونا، تو کہہ رہے ہیں والنسخ الی بدل لا یخلو من واحد من ثلاثۃ اقسام، کہہ رہے ہیں کہ بدل کے ساتھ نسخ کا ہونا 3 قسموں میں سے ایک سے خالی نہیں ہوگا، یعنی جب بدل کے ساتھ نسخ ہوگا تو پھر 3 قسموں میں سے کوئی ایک قسم ضرور ہوگی۔ نمبر 1، اما ان یکون الناسخ اخف من المنسوخ، یا تو ناسخ منسوخ کے بالمقابل کہیں ہلکا ہوگا۔ کیا مطلب؟ پہلے جو حکم تھا وہ حکم بہت ہی کڑا تھا، بہت ہی سخت تھا، لیکن بعد میں جو حکم آیا وہ پہلے حکم کے بالمقابل بہت ہی ہلکا ہے۔ یہ پہلی قسم۔ جب بدل کے ساتھ نسخ ہوگا تو 3 قسموں میں سے کوئی ایک قسم ضرور ہوگی، تو یہ پہلی قسم بتلائی۔ دوسری قسم او مساوی لہ، یا یہ کہ ناسخ منسوخ کے بالمقابل ہوگا، یعنی اس کے مساوی ہوگا، دونوں برابر ہوں گے، ناسخ و منسوخ۔ اور تیسری قسم کیا ہے؟ او اثقل منہ، یا یہ کہ ناسخ منسوخ سے کہیں زیادہ بھاری ہوگا، بوجھل ہوگا۔ یہ 3 قسمیں ہوں گی، ان تینوں قسموں سے ہٹ کر کے اور کوئی چوتھی قسم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں ولا خلاف فی جواز فی القسمین الاولین، کہہ رہے ہیں پہلی دونوں قسموں کے جواز کے سلسلے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی بدل اخف اور بدل مساوی کے سلسلے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تیسری قسم بدل اثقل کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ کہہ رہے ہیں وَأَمَّا الثَّالِثُ فَالْقَوْلُ بِجَوَازِهِ قَوْلُ الْجُمْهُورِ، کہہ رہے ہیں جہاں تک تیسری قسم کی بات ہے تو جمہور کا قول اس کے بھی جواز کا ہے، یعنی ایسا بھی ممکن ہے۔ والامثلۃ کالآتی، اور مثالیں درج ذیل طریقے پر ہیں، یہ کہہ رہے ہیں۔ اب ایک ایک کر کے تینوں کی مثالیں بیان کر رہے ہیں۔ پہلی مثال النسخ الی بدل اخف، بدل اخف کے ساتھ نسخ کی مثال کیا ہے؟ نسخ قوله تعالی ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 بقوله فان یکن منکم 100 صابرة یغلبوا 200۔ بدل اخف کے ساتھ نسخ کی مثال اللہ رب العالمین کے فرمان ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 کا منسوخ ہونا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ذریعے فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200۔ تو یہ دونوں آیتیں پہلے آ چکی ہیں اور ان کا مفہوم بھی، ان کا ترجمہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلی آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر ایک مومن ہے تو اسے 20 کافروں سے لڑنا ہے، اور دوسری آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک مومن کو 2 کافر کے مقابلے میں ڈٹ کر کے لڑنا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں فوجوب مصابرۃ الواحد للاثنین اخف من وجوب مصابرته للعشرہ، کہہ رہے ہیں چنانچہ ایک مومن کا 2 سے مقابلہ کرنا، 2 کے سامنے ڈٹے رہنے کا وجوب
یہ ہلکا ہے 1 کے 10 کے بالمقابل ڈٹے رہنے کے وجوب سے. شاید میں نے 20 کہہ دیا غلطی سے. تو ایک مومن کو پہلے 10 کافر کے بالمقابل لڑنا تھا، لیکن وہ حکم منسوخ ہو گیا. جو دوسرا حکم آیا وہ ایک مومن کو 2 کے بالمقابل لڑنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک مومن کو 2 کافر سے مقابلہ کرنا یہ کہیں زیادہ آسان ہے 10 کافر سے لڑنے کے بالمقابل. تو یہ کس کی مثال ہوئی؟ بدل اخف کی مثال، یعنی ناسخ منسوخ کے بالمقابل کہیں زیادہ ہلکا ہے. دوسری قسم اور اس کی مثال النسخ الی بدل مساوی، بدل مساوی کے ساتھ نسخ کا ہونا. نسخ استقبال بیت المقدس ثابت بسنت بقولہ تعالی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. کہہ رہے ہیں بدل مساوی کی مثال بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا منسوخ ہونا، جو کہ سنت سے ثابت ہے. یعنی حدیث سے یہ ثابت ہے، جو کہ پہلا حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، لیکن وہ حکم منسوخ ہو گیا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ذریعے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اپنے رخ کو، اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے. تو پہلا حکم کیا تھا؟ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے رخ کر کے نماز پڑھنا. اور دوسرا حکم آیا مسجد حرام کی طرف رخ کو پھیرنا. ظاہر سی بات ہے کہ چاہے بیت المقدس کی طرف رخ کریں یا مسجد حرام کی طرف رخ کریں، دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں. کوئی ایک ہلکا، کوئی ایک بھاری نہیں ہے. وہی کہہ رہے ہیں فاستقبال الکعبۃ مساو لاستقبال بیت المقدس بالنسبۃ لفعل المکلف. کہہ رہے ہیں چنانچہ کعبہ کی طرف رخ کرنا بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کے برابر ہے مکلف کے فعل کے اعتبار سے. مکلف جس طریقے سے بیت المقدس کی طرف رخ کرتا تھا اسی طریقے سے مسجد حرام کی طرف رخ کر لے، دونوں برابر ہیں. تیسری قسم النسخ الی بدل اثقل، بدل اثقل کے ساتھ نسخ کا ہونا. اس کی مثال کیا ہے؟ نسخ التخییر بین صیام شہر رمضان والاطعام بتعیین صیامہ ونسخ امر الصحابۃ بترک القتال والاعراض عن المشرکین بایجاب الجہاد. اس کی مثال کیا ہے؟ رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے اور کھانا کھلانے کے درمیان اختیار کا منسوخ ہونا روزے کی تعیین کر کے. اصل میں پہلے حکم یہ تھا کہ اگر کوئی روزہ رکھنے کی طاقت بھی رکھتا ہے، یعنی رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے کی اسے طاقت ہے، پھر بھی اگر وہ مسکین کو کھانا کھلا دے تو جائز ہے. ایسا پہلے حکم تھا، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 184 ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں ان پر بھی مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. یعنی اگر وہ چاہیں تو مسکینوں کو کھانا کھلا دیں. تو پہلے یہ حکم تھا، لیکن اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا. اور کیا حکم آ گیا؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو رمضان کا مہینہ پالے
تو اب اسے روزہ رکھنا ہی ہے، اگر تندرست ہے، صحیح سالم ہے، روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو پھر روزہ رکھنا ہی ہے۔ تو تعین ہو گئی روزہ رکھنے کی۔ تو یہ ایک مثال ہوئی۔ تو پہلے جو اختیار تھا کہ روزہ رکھیں یا مسکین کو کھانا کھلا دیں، تو ظاہر سی بات ہے روزہ رکھنے کے بالمقابل مسکین کو کھانا کھلا دینا یہ کہیں زیادہ آسان تھا، جو کہ منسوخ ہو گیا۔ وَنَسْخُ أَمْرِ الصَّحَابَةِ بِتَرْكِ الْقِتَالِ وَالْإِعْرَاضِ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور صحابہ کرام کو قتال چھوڑنے اور مشرکین سے اعراض کرنے کے حکم کا منسوخ ہونا جہاد کو واجب کر دینے کے ذریعہ۔ پہلے کیا تھا کہ قتال چھوڑ دو اور مشرکوں سے اعراض مت کرو، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اور دوسرا حکم کیا آ گیا کہ جہاد یہ واجب ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے نہ لڑنا اور مشرکین سے اعراض کرنا یہ کہیں آسان تھا جہاد کرنے کے بالمقابل، دوسرا حکم کیا آ گیا؟ بہت بھاری حکم آ گیا کہ اب جہاد کرنی ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں فَتَعْيِينُ الصِّيَامِ أَثْقَلُ مِنَ التَّخْيِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِطْعَامِ، چنانچہ روزہ رکھنے کی تعیین یہ اس اختیار سے کہیں بھاری ہے جو روزہ رکھنے اور کھانا کھلانے کے درمیان تھا۔ اختیار جو تھا اس اختیار سے کہیں بھاری ہے۔ وجوب القتال اثقل من ترکہ، اور قتال کا وجوب یہ کہیں بھاری ہے قتال نہ کرنے سے۔ تو یہ بدلے اثقل کی مثال ہوئی۔ تو تینوں قسموں کی مثالیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ تو آج کے درس میں ہم نے النسخ الی غیر بدل پر گفتگو کی اور اس کی بھی مثال آپ کے سامنے آئی۔ اسی طریقے سے النسخ الی بدل کے تعلق سے ہم نے یہ جانا کہ جب بدل کے ساتھ نسخ ہوگا تو پھر تین قسموں میں سے کوئی ایک قسم ضرور ہوگی، اور وہ تینوں قسمیں بیان کی گئیں اور اس کی مثالیں بھی آپ کے سامنے بیان کی گئیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین طالبان علوم نبوت کو صحیح سمجھ کے